ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے کنٹری کی جو ایک وقت میں دنیا کی سب سے بڑی پاور کہلاتا تھا، جو آج بھی بگ 3 کنٹری میں شامل ہے۔ پوری دنیا میں یہ محاورہ مستعمل ہے، عورت، موسم اور نوکری تینوں بے مروت ہوتی ہیں، لیکن یہاں یہ محاورہ صرف محاورہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ لوگ گھر آنے والے مہمانوں سے کیسے ملتے ہیں؟ اس ملک کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا، جس نے یہ شہر فتح کر لیا وہ فاتح اعظم بن گیا۔ یہ لوگ مسکراتے تک نہیں ہیں۔ دلہا اور دلہن شادی کے لباس میں شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ یہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ کافی ڈالتے ڈالتے جم جاتی ہے۔ یہاں یہ کہاوت ہے، آپ واڈکا پر پابندی لگا دیں، آدھا کنٹری انتقال کر جائے گا۔ یہاں گھروں پر پائپ نہیں لگائے جاتے۔ ان کے گھروں کے دروازے اندر کی طرف کیوں کھلتے ہیں؟ یہ پیسے ہاتھ میں پکڑانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ ملک ایشیائی ہے یا یورپی؟ دوستو، آپ نے جانا نہیں کہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے ذہن کے کئی بند دریچے کھولنے کا باعث بنے گی۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخس جو بھلی کرے آیا بخیر راغلے مرحبا جی آینو خوش آمدید اور ویلکم۔ رشیا، اس کا افیشل نیم رشین فیڈریشن ہے، جسے روس بھی کہا جاتا ہے۔ روس بے یک وقت حیران کن اور دلچسپ ترین ملک ہے۔ روس 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کیلینن گراد سے یورال پہاڑوں تک پھیلا ہوا حصہ مغربی یورپی مانا جاتا ہے، اور یورال سے بحر کاہل تک وسیع و عریض حصہ مشرقی ایشیا میں ہے۔ دنیا میں اگر کسی کنٹری کو بڑا کہا جا سکتا ہے تو وہ رشیا ہے۔ یہ شمالی اور جنوبی دونوں قطبوں تک پھیلا ہوا دنیا کا واحد کنٹری ہے۔ رشین میپ پر نظر دوڑائیں تو رشین بارڈر 11 ممالک سے ملتا ہے۔ یہ جنوب میں جاپان، چین، شمالی کوریا اور منگولیا سے ملتا ہے۔ درمیان میں سینٹرل ایشیا کے ملکوں قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمینستان، آذربائیجان، جارجیا اور آرمینیا۔ یورپ کی سائڈ سے یوکرائن، رومانیہ، بلغیریا، بیلاروس، لتوینیا، لیٹویا اور ایسٹونیا سے ملتا ہے۔ قطب شمالی کی طرف سے فن لینڈ اور ناروے، اور یہ دنیا کے آخری سرے سے الاسکا کے ذریعے امریکہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ شمالی اور جنوبی دونوں قطبوں تک پھیلا ہوا دنیا کا واحد کنٹری ہے۔ یہ 1992 میں اپنے 24% رقبے سے محروم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کے 11% رقبے یعنی 1,71,00,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ رشین سرحدوں کا 70% حصہ ایشیا میں واقع ہے، اور یہیں پر سب سے زیادہ قدرتی وسائل بھی ہیں۔ رشین پیپل بہت خوبصورت اور سمارٹ ہیں، قد لمبے اور جسم ستواں، موٹاپا نہ ہونے کے برابر۔ یہ لوگ آہستہ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں، کپڑے پہننا، سمارٹ رہنا اور خوش رہنا جانتے ہیں۔ دنیا میں آرٹ ہو، کلچر ہو، بالآخر یہ بھی روس سے ہی نکلتے ہیں۔ آپ ان کی عمارتیں دیکھیں۔ رشین لوگ پوری دنیا سے آگے ملیں گے۔ یورپ اور امریکہ اپنی تمام تر ترقی کے باوجود رشیا کی ایڑی تک نہیں پہنچتے۔ آپ کے لیے شاید یہ بات نہیں ہو کہ روس میں دروازے اندر کی جانب کھلنے والے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ رات بھر میں 2 میٹر تک برف پڑ جاتی ہے۔ یہ لوگ انگریزی جانتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں۔ رشیا میں 11 ٹائم زون ہیں۔ ملک کے اندر ہی 9 گھنٹے کی فلائٹس بھی چلتی ہیں۔ دنیا میں جنگلات کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی رشیا میں ہے۔ دنیا کے 25% درخت رشیا میں ہیں، چنانچہ یہ پوری دنیا کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ 36 دریا رشیا میں بہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دریا وولگا بھی روس میں بہتا ہے۔ لیک بیکل دنیا میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ دنیا کا 34% میٹھا پانی بھی رشیا میں ہے۔ دوستو، ہر قوم کی اپنی اپنی زبان، ثقافت، مذہب، رسم و رواج اور تقریبات ہیں۔ روسی معاشرے کی چند روایات قابل تقلید بھی ہیں، اور چند باعث شرم بھی، اور چند ہمارے لیے باعث عبرت بھی۔ مثلاً یہ لوگ -50 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی دروازے پر مہمان کو سلام نہیں کرتے، بلکہ مہمان اندر پہنچ کر دستانے اتارتا ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ روس میں بچوں کو اسکول میں نہ مسکرانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لہٰذا آپ کو اگر رشیا میں کوئی شخص کہکہا لگاتا ہوا نظر آئے تو آپ جان لیں
یہ رشین نہیں بلکہ غیر ملکی ہے۔ دوستو، ماسکو اور سینٹ پیٹر برگ دونوں شہروں میں درجنوں نئے نویلے جوڑے نظر آئیں گے۔ شادی کے لباس میں شہر کا چکر لگاتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں تاکہ ان کی آنے والی زندگی خوشحال اور خوشیوں بھری ہو۔ یہ بلا کے توہم پرست ہیں، اپنے بائیں ہاتھ سے کتے کا پاؤں رگڑتے ہیں تاکہ دولت مند ہو سکیں۔ رشیا میں کرنسی نوٹ پکڑنا یا پکڑانا توہین سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ کرنسی نوٹ پہلے میز پر رکھتے ہیں اور پھر دوسرا اسے اٹھاتا ہے۔ رشین نے گھروں میں پہلے بلی کو بھجواتے ہیں۔ بلی اگر گھر میں داخل نہ ہو تو یہ گھر نہیں خریدتے۔ دوستو، آپ کو رشیا میں اپنے ارد گرد موجود لوگ بے اعتنا بھی محسوس ہوتے ہیں اور لاپرواہ بھی۔ شام کے وقت گھر جانے سے پہلے ریسٹوران، کافی شاپ یا پب میں ضرور بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو ہر 10-15 قدم کے بعد شراب کی دکان، سٹار بکس کافی مل جاتی ہے۔ یہ لوگ شراب پیتے رہیں گے، لیکن جو ہی بوتل خالی ہوگی یہ اسے کرسی یا میز کے نیچے رکھ دیں گے۔ چنانچہ یہ کاہل، سست اور مست ملنگ ہیں۔ یہ لوگ شاپنگ کے رسیا ہیں۔ ہر رشین وومن مہنگے برانڈز کا اشتہار نظر آئے گی۔ مرد بھی کپڑوں، جوتوں اور جیکٹس پر بے تحاشا رقم خرچ کرتے ہیں۔ رشیا میں وومن زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں، چنانچہ آپ کو ہر طرف عورتیں ہی عورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ رشین خواتین زیادہ متحرک اور مرد نسبتاً سست ہیں۔ آپ کو گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک ہر جگہ عورتیں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ دوستو، اس کی وجہ سوویت یونین کے دور میں رشیا دنیا کا واحد کنٹری تھا جس میں 100% تعلیم، 100% روزگار، 100% امن اور 100% انصاف تھا۔ آپ کو پورے ملک میں کوئی بیکاری ملتا تھا اور نہ ہی عصمت فروش لڑکیاں۔ پھر رشیا نے طاقت کے نشے میں ہمسایوں پر جنگیں مسلط کر دی۔ دوستو، جنگوں میں مرد مارے جاتے ہیں، لہٰذا رشیا میں عورتوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ سوسائٹی کرپٹ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ رشیا کے تار پور ہل گئے۔ آج اس کا نتیجہ یہ نکلا، بچے 10-11 سال کی عمر میں مے نوشی شروع کر دیتے ہیں اور اسکول اور کالج کی بچیاں دوران تعلیم عصمت فروش بن جاتی ہیں۔ دنیا کی 70% پورنوگرافی روس سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ یورپ، امریکہ، مشرق وسطیٰ اور ہندوستان کے قہبہ خانے رشین خواتین سے بھر گئے۔ یورپ کی ہر تیسری عصمت فروش عورت رشین ملے گی۔ آپ کسی رشین لڑکی سے خامد کے بارے میں پوچھ لیں، وہ بڑی خوشی کے ساتھ بتائے گی، میں نے پچھلے سال طلاق لے لی تھی، یا پھر میں نے بوائے فرینڈ سے جان چھڑا لی تھی۔ خواتین عموماً بچوں کے لیے شادی کرتی ہیں اور یہ جو ہی ماں بن جاتی ہیں یہ خامد یا بوائے فرینڈ سے جان چھڑا لیتی ہیں۔ یوں معاشرہ آہستہ آہستہ عورتوں کے ہاتھ میں آ گیا، یہاں تک کہ آج پورا معاشرہ خواتین کے کنٹرول میں ہے۔ آج روسی مرد ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کرسیاں بھی سیدھی کرتے ہیں۔ خواتین جب تک کھانا شروع نہ کریں مرد اپنی پلیٹ سے کانٹا نہیں بھرتے۔ یہ اگر چائے، کافی یا کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں تو مرد بھی کھانا بند کر دیتے ہیں۔ خواتین سمجھتی ہیں مرد اگر روز شراب نہیں پیتا تو یہ ولی ہے۔ رشیا کا فیملی سسٹم اس حد تک تباہ ہو چکا ہے کہ 3 بچوں کے خاندان کو رشیا میں بگ فیملی سمجھا جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ حکومت 2 بچے پیدا کرنے والے خاندان کو $10,000 کے برابر رقم انعام دیتی ہے۔ ان کو ٹرانسپورٹ، پارکنگ فیس، تھیٹر کے مفت پاس اور سال میں 2 ہفتوں کے لیے چھٹیوں کی مفت سہولت دی جاتی ہے، اور والدین کسی بھی روسی ریاست میں کسی بھی تفریحی مقام پر مفت چھٹیاں گزار سکتے ہیں۔ دوستو، رشیا کا کیپٹل ماسکو ہے۔ 1.25 کروڑ آبادی والا ماسکو سٹی کنٹری لارجسٹ سٹی بھی ہے۔ ماسکو اس وقت دنیا کے ارب پتیوں کی جنت کہلاتا ہے۔ ماسکو شہر میں فی کس آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ یعنی 96 ارب پتی رہتے ہیں۔ ماسکو کا ایئرپورٹ شہر کے مرکزی حصے سے گھنٹہ بھر دور ہے۔ ماسکو کا بطور شہر تذکرہ پہلی بار 1147 کے ایک مخطوطے میں ملتا ہے۔ ماسکو وہ عظیم شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا، جس نے ماسکو فتح کر لیا وہ فاتح اعظم بن گیا۔ یہ لوگ کیونکہ کبھی غلام نہیں رہے، چنانچہ یہ ہر حال میں اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ لیکن آپ کمال دیکھیے، رشین نے آج تک کسی شخص کو فاتح اعظم نہیں بننے دیا۔ ہٹلر یہ خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر ماسکو اپنی جگہ قائم رہا۔
آپ اگر ماسکو جائیں تو آپ کو 22 کلومیٹر کے دائرے میں کوئی گھر دکھائی نہیں دے گا۔ ماسکو میں 22 کلومیٹر کے اندر دائرے میں صرف فلیٹ ہیں اور لوگ ان فلیٹس میں رہتے ہیں۔ حکومت 22 کلومیٹر سے باہر گھر بنانے کی اجازت دیتی ہے، چنانچہ آپ کو گھر صرف شہر کے مضافات میں دکھائی دیتے ہیں۔ ماسکو کی زمین دوز ریلوے نے ثابت کر دیا ہے کہ جب کسی شہر کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہو جاتی ہے تو ٹریفک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ماسکو کو اس مسئلے سے 19ویں صدی کے اواخر میں دوچار ہونا پڑا تھا۔ 1930 کے عشرے میں ماسکو کی زیر زمین دوز ریلوے کی پہلی لائن پر ریل گاڑیاں چلنے لگیں اور اسے میٹرو کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لگتا ہے اگر زمین دوز ریلوے رک گئی تو ماسکو میں ساری زندگی معطل ہو جائے گی۔ اپنے حسن کے حوالے سے ماسکو میٹرو کا کسی دوسرے غیر ملکی میٹرو سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کے اسٹیشن دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہ شاہی محلات اور آرٹ کا نمونہ دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماسکو میٹرو کے اسٹیشن کی تعداد 238 ہے؟ ایک بھی اسٹیشن دوسرے سے مشابہ نہیں۔ یہ 82 میٹر گہرائی تک جاتی ہے۔ ماسکو کے زیر زمین ریلوے سے روزانہ 60 لاکھ سے 1 کروڑ تک افراد سفر کرتے ہیں۔ دنیا کا گہرا ترین میٹرو اسٹیشن سینٹ پیٹر برگ میں ہے۔ اس کی گہرائی 86 میٹر ہے۔ سائبیرین ٹرین کے نام سے ایک حیران کن ٹرین بھی چلتی ہے۔ یہ دنیا کا لمبا ترین ریلوے سفر ہے۔ یہ بھی ایک حیران کن سفر ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھ کر سائبیریا کے برفستانوں سے گزرتے ہیں اور فطرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ٹرین 8 ٹائم زون، 87 شہروں اور وولگا ریور سمیت 16 دریاؤں کو کراس کرتی ہے۔ ماسکو میٹرو کے شاندار اسٹیشن اسٹالن کے دور میں تعمیر ہوئے۔ ماسکو میں کریملن اور ریڈ اسکوائر ہر ٹریولر کی پسندیدہ ترین ڈیسٹینیشن ہے۔ روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت ہے۔ ریڈ اسکوائر کو خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ اسکوائر کہا جاتا ہے۔ ریڈ اسکوائر روسی طاقت کی علامت ہے۔ دی کریملن آف ماسکو۔ ماسکو کا کریملن ماسکو کا قدیم ترین حصہ ہے جسے دنیا کے خوبصورت طرز ہائے تعمیر میں شامل کیا جاتا ہے۔ کریملن کے اندر مختلف ادوار کی تاریخی یادگاریں ہیں۔ کریملن کئی بار تباہ ہوا، جلایا گیا، مگر پھر سے تعمیر ہوتا رہا۔ موجودہ کریملن کے مقام پر پہلا قلعہ 12ویں صدی کے وسط میں لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ 16ویں صدی میں اسے گھڑیال سے مزین کر دیا گیا۔ یہیں پر شاہی توپ کھڑی ہے اور اس کا وزن 40 ٹن ہے اور اس کے 20 برج ہیں۔ 1610 میں کریملن پر پولینڈ کی فوج نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1812 میں نپولین کی فوجیں ماسکو میں داخل ہو گئی تھیں۔ 1929 میں قدیم عیسائی راہب قدے کو ڈھا دیا گیا تھا۔ دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں سیاح اس تاریخی مقام کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ 1990 سے یہ علاقہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پیوٹن بھی کریملن میں بیٹھتے ہیں۔ کریملن کی عمارات میں سب سے زیادہ متاثر کن عمارت گرینڈ کریملن پیلس کی ہے۔ سینٹ بیسلز کیتھیڈرل کریملن کی دیواروں سے باہر ایک اور عمارت موجود ہے۔ یہ سینٹ باسل کا گرجا ہے جو 11 گرجا گھروں پر مشتمل ہے۔ یہ اپنے رنگ دار پیازی گنبدوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ روسی زمانہ قدیم سے پیاز جیسے گنبد بناتے آ رہے ہیں۔ سینٹ باسل کیتھیڈرل روس کے اسی خاص طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایوان نے معماروں کو اندھا کر دیا تھا تاکہ وہ پھر کبھی اتنی خوبصورت عمارت کا ڈیزائن نہ بنا سکیں۔ اسے موجودہ مسلمانوں کی ریاست تتارستان کے شہر کازان کی فتح کی خوشی میں 1555 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تتارستان کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو ٹریول ٹو تتارستان لازمی دیکھیں۔ دوستو، سردی پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن آپ روس کی سردی کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اکتوبر کے مہینے میں سرد ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے رشیا کو جما دیتی ہیں۔ دنیا کا سرد ترین مقام اومیاکون ہے۔ اومیاکون کا درجہ حرارت عموماً -55 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں ٹھنڈ سے پلکیں تک منجمد ہو جاتی ہیں، مگر روزمرہ زندگی رکتی نہیں۔ یہاں گھروں پر پائپ نہیں لگائے جاتے کیونکہ پانی جمنے سے ان کے پھٹنے کا ڈر رہتا ہے۔ گاڑیاں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں تاکہ پیٹرول جم نہ جائے۔ مچھلیاں پانی سے باہر نکلتے ہی 20 سیکنڈ میں منجمد ہو جاتی ہیں۔ 2018 کے آغاز میں تھرمامیٹر -62 ڈگری سینٹی گریڈ پر پھٹ گیا تھا۔ دوسرا سرد ترین مقام
یرخاینسک ہے اور یہ بھی رشیا میں ہے۔ اس کا درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ دوستو حیرت کی بات یہ ہے اس کے باوجود اسکول بند نہیں کیے جاتے اور برف باری کی وجہ سے سبھی لوگ گھروں میں مقید ہو کر نہیں رہتے، بلکہ کئی تو اسکیئنگ کا لطف اٹھانے لگتے ہیں۔ ماسکو شہر میں صرف 80 دن جبکہ سینٹ پیٹر برگ میں 56 دن سورج نکلتا ہے۔ پورے ملک میں سال کے باقی دن دھند، بارش اور بادل رہتے ہیں۔ رشیا میں تاجک اور ازبک کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی لیبر کلاس۔ آپ کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر السلام علیکم کہیں، آپ کو جواب میں وعلیکم السلام ضرور سنے گا۔ ڈرائیور ازبک نکلے گا یا پھر تاجک۔ امیگریشن کا سٹاف ایئرپورٹس اور بارڈر پر ازبک اور تاجک باشندوں کو روک بھی لیتا ہے، یہ انہیں ملک میں گھسنے نہیں دیتے۔ تاہم آپ قدرت کا کمال دیکھیے، روس کے ارب پتیوں میں ایک ازبک تاجر علی شیر عثمانوف بھی شامل ہیں۔ یہ ٹیلی کام کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ آپ میں سے اکثر نے بچپن میں کوکاف کی پریوں کے قصے سنے ہوں گے۔ کوکاف بحر گیلان اور بحر اسود کے درمیان کا پہاڑی علاقہ کوکسس مونٹین یا کوکاف کہا جاتا ہے، یہ بھی رشیا میں شامل ہے۔ اس کے بارے میں ہماری ٹریول ٹو چیچنیا ویڈیو لازمی دیکھیں۔ سینٹ پیٹر برگ۔ سینٹ پیٹر برگ روس کا دوسرا بڑا سٹی ہے۔ کیمیا دان الفریڈ نوبل نے سینٹ پیٹر برگ میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ اس شہر میں 500 پل ہیں، یہ دنیا میں پلوں کا سب سے بڑا شہر کہلاتا ہے۔ یہ رشیا کے یورپین حصے میں واقع ہے اور فن لینڈ اس سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ آپ فیری کے ذریعے بھی سینٹ پیٹر برگ سے فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی جان سکتے ہیں۔ سینٹ پیٹر برگ سے ٹرین یا فیری کے ذریعے فن لینڈ جانا ایک رومانوی تجربہ ہے اور یہ دنیا کے چند ایسے شہروں میں شمار ہوتا ہے جو پہلے دماغ میں بنے، پھر کاغذ پر اور یہ آخر میں زمین پر بنائیں گے۔ سینٹ پیٹر برگ زار روس پیٹر اعظم نے 1703 میں بنایا تھا۔ یہ زاروں کے زمانے میں روس کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ سٹی کی حید 300 سال میں تبدیل نہیں ہوئی۔ سینٹ پیٹر برگ میں ونٹر پیلس توجہ کا مرکز ہے۔ ملکہ کو کسی نے بتایا آپ نے کمال کا محل بنایا ہے، لیکن آپ کے محل کی دیواریں اور چھتیں ویٹیکن سٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بادشاہ بھی کیا چیز ہوتے ہیں۔ ملکہ نے ماہرین اٹلی بھجوا دیے اور انہوں نے وہاں سے واپس آ کر محل کی ایک گیلری کو ویٹیکن بنا دیا۔ دوستو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کو دنیا کی طاقتور ترین شخصیت قرار دیا جاتا ہے۔ رشیا کی سب سے بڑی کمپنی گیس پروم ہے، یہ $113 بلین کی کمپنی ہے۔ کمپنی میں ریاست سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہے، یہ روس کی آدھی معیشت ہے۔ پیوٹن کی صاحبزادی اس کی شیئر ہولڈر ہے۔ گیس پروم نے ٹک ٹاک کے مقابلے میں یامولودتس نامی ایپ متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ڈریم آئس لینڈ ماسکو میں اربوں ڈالر کی لاگت سے تعمیر ہونے والا خوابوں کا جزیرہ، جسے رشین ڈزنی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ماسکو میں ندی کے کنارے ایک ایسا تفریحی پارک آئی لینڈ آف ڈریمز 3 لاکھ مربع میٹر پر محیط یہ پارک تعمیر کیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ نہ صرف رشیا بلکہ دنیا بھر میں سب سے بڑا انڈور تفریحی پارک ہے۔ اس پارک کو ڈزنی لینڈ کے قلعے کی طرز پر بنایا گیا ہے اور شائقین کو رشین ویدر سے بچانے کے لیے شیشے کے بڑے بڑے گنبدوں کے درمیان تعمیر کیا گیا ہے۔ پارک کا ڈیزائن روس کے تاریخی کریملن اور مغربی گوتھک دونوں طرز کے فن تعمیر کا امتزاج ہے۔ دوستو رشیا میں نیا سال کیسے منایا جاتا ہے؟ رشین کہتے ہیں جس طرح نیو ایئر کو خوش آمدید کہیں گے، سال بھی ویسے ہی گزرے گا۔ اسی لیے نیو ایئر آنے سے پہلے قرض ادا کر دیتے ہیں، نامکمل کام پورے کرتے ہیں، اپارٹمنٹوں کی صفائی کرتے ہیں، پرانی بیکار چیزوں سے نجات پا لیتے ہیں، رنجشیں بلا دیتے ہیں، جن سے زیادتی کی ہوتی ہے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ رات کے 12 بجے ماسکو میں کریملن کے برج پر نصب ملک کے سب سے بڑے گھڑیال سے بجنے والے گھنٹوں سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ رشین کا ماننا ہے جب تک گھنٹے بجتے رہیں گے یہ دورانیہ سال کا سب سے سعد ترین وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ آخری گھنٹہ بجنے تک کوئی تمنا کریں وہ ضرور پوری ہوگی۔ دوستو ناروے کے علاقے سورونجر اور روس کے شہر پجنسکی کے درمیان 10 منٹ کا فاصلہ ہے،
لوگ یہ فاصلہ پیدل عبور نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ روسی علاقے سے سائیکلیں لیتے ہیں، سائیکل پر ناروے میں داخل ہوتے ہیں۔ رشین سائیکلیں یورپین معیار کے مطابق نہیں ہوتی، چنانچہ نارویجن اتھارٹی روسی سائیکل آگے لے جانے کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا یہ انہیں سرحد پر پھینک جاتے ہیں اور یہ شہر دنیا میں بیکار سائیکلوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ ابھی رشین فوڈ کے بارے میں بتاتا چلوں، جتنا رشیا دلچسپ کنٹری ہے اتنے ہی یہاں کے کھانے بھی مزیدار اور عجیب و غریب ہیں۔ بلیک بریڈ، کالی روٹی کالی نہیں ہوتی بلکہ اس کا رنگ گہرا بھورا ہوتا ہے۔ رشیا میں بھس ملی روٹی 11ویں صدی سے پکائی جا رہی ہے، آج یہ روس کے ہر دسترخوان کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ جو لوگ روس سے جا کر دوسرے ملکوں میں رہنے لگتے ہیں انہیں یہ کالی روٹی بہت یاد آتی ہے کیونکہ یہ کہیں اور نہیں ملتی۔ رشین سیلڈ، رشیا کے کسی بھی گھر کا دسترخوان نئے سال کی آمد پر 2 طرح کے کھانوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ساری دنیا میں مشہور رشین سیلڈ، جس کو روس میں اولیویے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور نمک ملی ہیرنگ مچھلی روسیوں میں بہت مقبول اور مرغوب ہے۔ سنگترے یا چھوٹے چھوٹے کینو بھی اس خاص دسترخوان کا ضروری حصہ ہوتے ہیں۔ رشین چلتے پھرتے سورج مکھی کے بیج چھیل کر کھاتے رہتے ہیں۔ گریچکا ایک طرح کا دلیا ہے، اس کا ذائقہ کچھ کڑوا لگے گا، کھانے کی قسم جو روس کے ہر شخص کے غذا کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ حلال کھانے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ماسکو اور سینٹ پیٹر برگ دونوں شہروں میں ازبک، تاجک، تتاری، ٹرکش اور چیچن ریسٹوران ہیں۔ یہ ریسٹوران حلال بھی ہیں اور ان کے کھانے بہت اچھے بھی۔ پاپولیشن، رشیا کی آبادی کے بارے میں بتاتا چلوں، 14 کروڑ 68 لاکھ 10,000 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 9واں بڑا ملک ہے۔ رشیا میں نسلی گروہ کی بات کریں تو ملک میں 81% رشین، 4% تتار نسل، 1.4% یوکرینی، 1.1% بشکیر، 1% چیچن، 1% چواش اور باقی دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ریلیجن کے بارے میں بتاتا چلوں، رشیا کا سرکاری مذہب مسیحیت ہے۔ اس کی آبادی میں رشین آرتھوڈکس 70% ہے، 10% مسلم، 15% لا مذہب اور باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ رشیا کا کنٹری کالنگ کوڈ +7 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم RU اور SU ہے۔ اس کی معیشت کی بات کریں تو یہ $4.3 ٹریلین کے ساتھ دنیا کی 6ٹھی بڑی معیشت مانا جاتا ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $27,400 ہے۔ رشین کرنسی روبل ہے، ڈالر کے مقابلے میں روبل کمزور ہے۔ آپ $1 امریکی دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں 74 روبل ملتے ہیں۔ یہ لوگ سیاحوں سے ڈالر نہیں لیتے، پورے ملک میں خرید و فروخت کے لیے روبل ضروری ہے۔ کرنسی تبدیل کرنے کے لیے بھی سینٹر بہت کم ہیں۔ اس کی ہسٹری بتاتا چلوں، 862 میں روری کڈز کی بنیاد رکھی گئی، 889 میں کیوان روس کی بنیاد رکھی گئی، 1283 میں ڈوچی آف ماسکو بنی، 1547 میں سوڈرم آف رشیا بنی، 1721 میں رشین امپائر بنی۔ 8 مارچ 1917 کو لینن کا انقلاب سینٹ پیٹر برگ سے شروع ہوا۔ نکولس دوئم اور اس کے سارے خاندان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 16 اور 17 جولائی 1918 کی درمیانی شب انقلابیوں نے شاہی خاندان کے تمام افراد بھڑکا دیے۔ زار کے خاندان کو جب قتل کیا جا رہا تھا تو خاندان کے کسی فرد نے انقلابیوں سے رحم کی اپیل نہیں کی، آواز تک نہیں نکالی اور زار کا پورا خاندان فنا ہو گیا۔ 1055 سال تک پھیلی دنیا کی شاندار ترین سلطنت ختم ہو گئی اور سوشلزم کا دور شروع ہوا۔ 12 دسمبر 1991 میں رشیا کو افغانستان میں شکست کے بعد سوویت یونین ٹوٹ کر رشین فیڈریشن بن گئی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔